برمنگھم میں ہونے والی ایک پروکار تقریب میں گلاسگو کی مشہور مذہبی شخصیت اور خطیب مولانا حبیب الرحمان کو ایک بار پھر 3 سال کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کا ناظم اعلیٰ چن لیا گیا ہے۔ مولانا حبیب الرحمان سے اس انتخاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے اسکاٹ لینڈ کے نمائندے شاہد می۔ جی شاہد، بتائیے گا کہ کیا کہنا ہے مولانا صاحب کا؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں نئے 3 سال کے لیے منتخب ہونے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث UK کے جنرل سیکرٹری جناب مولانا حبیب الرحمان صاحب کے ساتھ۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی جماعت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور کس طرح ان کی جماعت جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث UK کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جماعت کے بنیادی اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وقت دیا، تشریف لائے۔ ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اغراض و مقاصد سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1975 میں یہ جماعت جو ہے برطانیہ میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے جو بانی تھے مولانا فضل کریم عاصم رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی مبارک علی صاحب لیسٹر سے، اور اس کے بعد مولانا محمود احمد میر پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ابھی ان کے بعد آنے والے جتنے شخصیات تھیں ان کا سب کا نام لیا جا سکتا۔ سب کا مقصد وحید یہ تھا جماعت کو قیام میں عمل میں لانے کا کہ لوگوں کو پیور قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس بنایا جائے، اور الحمدللہ اب یہ 1975 سے لے کے اب تک پورے برطانیہ میں، انگلینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں، ویلز میں اور باقی شہروں میں بھی، آئرلینڈ تک بھی الحمدللہ یہ دینی مراکز قائم ہے جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تحت جو ہے کام کر رہے ہیں۔ اس میں دوسرا شعبہ جو ہمارا مین ہے وہ ہے اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کا، جو الحمدللہ وہ بھی پچھلے تقریباً 20-25 سال سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ پہلے اس کا نام اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ نہیں تھا، باقاعدہ وہ ایک تنظیم ہے جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تحت پاکستان میں، انڈونیشیا میں، سری لنکا میں اور ملیشیا میں جب یہ سونامی آیا تھا اس وقت بھی الحمدللہ میں خود بھی ساتھ گیا تھا، اور ہم نے تقریباً 10 دن وہاں چیریٹی ورک کیا تھا۔ اس وقت سے یہ تنظیم کام کر رہی ہے، اور ابھی انشاءاللہ آئندہ منتھ جو ہے ہمارے ساتھی جو ہے وہ انڈونیشیا جا رہے ہیں جو ابھی حادثہ ہوا اس کی ایڈ لے کر۔ اسی طرح تھر میں جو قحط پڑا اور پھر پانی کی جو کمی تھی اس میں بھی الحمدللہ ایک دفعہ میں خود دورہ کر چکا ہوں، ہمارے ساتھی جو ہیں ویلفیئر ٹرسٹ کے سرپرست وہ بھی، اور گلاسکو سے مولانا ادریس مدنی صاحب بھی وہاں کا دورہ کر چکے ہیں۔ جی، مولانا حبیب صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث UK جو ہے نہ صرف دین کی ترویج کرتی ہے UK کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی قحط سالی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی ان کی جو جماعت ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ جی